أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پرسوں شب جن آیات کی تشریح پر یہ سلسلہ ٹھہرا تھا ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سے یہاں تک کا حال بیان ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر واپس اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے یہ کہا کہ ہمیں یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ آئندہ اگر بھائی کو لے کر آؤ گے جس کو تم چھوڑ آئے ہو تب تو تم کو غلہ ملے گا، اور اگر تم اس کو لے کر نہیں آئے تو فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ تم کو
آنے کی اجازت بھی نہیں ملی۔ انہوں نے جا کر والد صاحب سے کہا کہ اب دوبارہ ہم کو جب بھی جانا ہوگا تو ہمیں اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، آپ اجازت دے دیجیے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر پچھلی یادیں آئیں اور بہت تردد تھا ان کو اجازت دینے میں، لیکن دوسری طرف مجبوری بھی تھی، سخت ضرورت تھی اور کوئی راستہ تھا نہیں، تو وہ تقدیر الہی سمجھے اور اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس بیٹے کو بھی اگلے سفر میں ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، اور ایک باپ کی شفقت کے تحت انہوں نے کچھ ہدایات بھی دی جن کا مقصد بظاہر حفاظت تھا۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ العین حق۔ یہ عجیب و غریب تاثیر اللہ نے انسان کی نگاہ میں رکھی ہے کہ جس قسم کے جذبات کے ساتھ وہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے ان جذبات کا اثر مثبت یا منفی دونوں طرح اس شخص پر پڑ جاتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے۔ مثبت اثر تو وہی ہے جس کو کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اور اگر اس نظر کے پیچھے منفی جذبات ہوتے ہیں تو پھر اس کا اثر منفی پڑتا ہے اور بعض وقت بڑا شدید نقصان دہ اور خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ تو خانوادہ نبوت کے یہ 11 لوگ یا 10 لوگ اب جب جا رہے ہیں اور یہ پہلے سفر میں پہچان لیے گئے تھے، ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے جو برتاؤ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگوں کی نظر میں نمایاں ہو گئے تھے، تو شاید ان اسباب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان لوگوں پر نظر نہ لگ جائے، تو انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا۔ اب یہاں یہ اشارہ ہوا کہ ہم سب کو بھی اپنی حفاظت کے لیے اور اپنوں کی حفاظت کے لیے کچھ ایسی تدبیریں اختیار کر لینی چاہیے۔ اس وقت جس طرح کا دکھاوے کا مزاج ہے، اپنی دولت سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کا جو شوق آ گیا ہے، جس کا اظہار شادی کی تقریبوں میں خوب ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں شادی، شاندار میرج ہال میں بہترین انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ دعوت کا انتظام، روشنیاں، زرق برق لباس۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اسراف، فضول خرچی اور دکھاوا جس شادی میں ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور اس کا سبب کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دکھاوے کی وجہ سے نظر لگی ہو۔ نظر انسانوں کی بھی لگتی ہے اور نظر نہ نظر آنے والے شیاطین کی اور جنات کی بھی لگتی ہے۔
تو سادگی میں، کفایت شعاری میں آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے، دنیا میں بھی بہت سی مصیبتوں سے حفاظت ہے۔ میں بار بار اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے قدم قدم پر ہم کو وہ رہنمائی اور اشارے ملتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی گھریلو زندگی میں، ذاتی زندگی میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں بہت قیمتی ہدایات ان سے ملتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو سنتے وقت ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور سیکھتے چلیں۔ تو اب جہاں سے آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، یہ تقریباً 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 69 سے 79 تک، 79 تک۔ اس میں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بشمول بنیامین، یہ پھر سے یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد کے جو اب واقعات پیش آئے ہیں ان کا بیان ان آیات میں ہوا ہے جن کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ یہ لوگ جب پہنچے اور گویا انہوں نے جا کر تعارف کرایا کہ لیجیے ہم آ گئے، اور آپ کے حکم کے مطابق ہم جس بھائی کو پچھلی بار نہیں لائے تھے اس کو بھی اس بار لے آئے ہیں، یہ ہے ہمارا وہ بھائی۔ اب اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسی ترکیب کی کہ اپنے اس حقیقی بھائی بنیامین سے تنہائی میں مل کر کچھ تنہائی میں اس سے کہا۔ کیا کہا؟ قرآن بیان کرتا ہے، یہ کہا کہ انی انا اخوک، دیکھو پہچان لو، میں اور کوئی نہیں ہوں، تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ لوگ اب تک جو کچھ حرکتیں کرتے رہے ہیں اب اس کا رنج کرنا چھوڑ دو۔ ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں سارا راز فاش کرتے ہوئے یہ کہا کہ پہچانو، ہم اور تم حقیقی بھائی ہیں، میں نے تم کو بڑی حکمت عملی سے بلوایا ہے، اور اب اللہ نے جب ہم دونوں کو ملا دیا تو اب کسی بات پر رنج و غم مت کرنا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدسلوکی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، بنیامین کے ساتھ کسی بدسلوکی کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی باتیں اشاروں میں کی جاتی ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بدسلوکی اور ان کی حرکتوں سے اب رنج کرنے کا وقت گیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنیامین کو بھی کچھ نہ کچھ ستایا ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس بنیاد پر وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے تھے، وہ بنیاد تو ایک حد تک بنیامین میں بھی موجود تھی، تو گھر پر رہتے ہوئے نہ جانے کس طرح ٹارچر کرتے ہوں گے، کیا سلوک روزمرہ کی زندگی میں وہ کرتے ہوں گے۔ ان تمام بدسلوکیوں کی طرف اشارہ رہا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ عین ممکن ہے۔ اب یہ دیکھیے ذرا عملی زندگی میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات انہوں نے تنہائی میں آتے ہی پہلی فرصت میں اپنے بھائی بنیامین کے کان میں ڈال دی۔ اور
مفسرین نے تو یہاں پر واقعات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جو تنہائی میں گفتگو ہوئی اس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے آئندہ کے منصوبے یا پلان سے بھی باخبر کر دیا اپنے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام نے تو بلایا تھا ایک ارادے کے تحت، جس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ ایک بار میرا بھائی بنیامین یہاں آ جائے گا تو میں اس کو واپس نہیں جانے دوں گا، اپنے پاس ہی رکھوں گا، اور واپس رکھنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب چلنی ہوگی۔ روایات یہ بتاتی ہیں اور بات واقعی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آئندہ کا منصوبہ بنیامین سے تنہائی میں اپنے بھائی سے بتا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو، تمہیں روکنے کی صرف ایک ترکیب ہے، میں اپنے شاہی محل کی کوئی چیز تمہارے سامان میں رکھوا دوں گا، اور جب قافلہ روانہ ہونے لگے گا تو میں پھر اعلان کرواؤں گا کہ بھئی فلاں چیز ہمارے شاہی خزانے کی فلاں چیز یا استعمال کی فلاں چیز غائب ہے۔ پھر میں تلاشی لینے کا حکم دوں گا، اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لینا، اور وہ تمہارے سامان میں سے نکل آئے گی، اس لیے کہ میرے حکم پر وہ چیز تمہارے ہی سامان میں چھپائی گئی ہوگی، تو تم پر تھوڑی دیر کے لیے چوری کا الزام لگے گا، اور اس کی سزا کے طور پر بظاہر تم روک لیے جاؤ گے۔ اس سے کبیدہ خاطر نہ ہونا، شور نہ مچانا کہ ہرگز میں نے کچھ نہیں کیا، تم تو سرنڈر کر دینا کہ بھئی اب میں کیا کروں، قانونی کارروائی کے تحت مجھے جو کچھ بھی سزا جھیلنی پڑے گی میں راضی ہوں۔ اس طرح کا تمہارا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلے سے ان کو باخبر کر دیا ہو یہ عین ممکن ہے، اور یہ روایات میں آتا بھی ہے کہ پہلے سے انہوں نے باخبر کیا۔ اب ذہنی طور پر تیار ہو گئے بنیامین کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب سارا سامان سفر تیار ہو گیا تو کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے اسباب میں وہ جو پیمانہ تھا جس سے پانی بھی پیا جاتا تھا، اور شاید اسی سے غلے کی ناپنے کا کام بھی لیا گیا تھا، قرآن نے تو اس کو ایک پانی پینے کا برتن قرار دیا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کوئی جگ بڑا شاہی دسترخوان کا جگ، وہ چھپا دیا گیا، وہ یقیناً قیمتی چیز تھی۔ تو وہ بھائی بنیامین ہی کے سامان میں رکھوا دیا گیا۔ اب جب یہ چلنے لگا قافلہ تو اچانک کسی منادی نے پکارا، سرکاری اعلان کرنے والے کی طرف سے اعلان ہوا، ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والے تم لوگوں نے چوری کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ چور قسم کے لوگ ہو، تم لوگ چور ہو۔ اللہ اکبر۔ بڑا اشکال ہوتا ہے کہ بھئی معلوم ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، اور اس پر اتنے زور و شور سے یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ چور ہو۔ آپ غور کیجئے، اس جگ کے اعتبار سے تو یہ بات خلاف واقعہ ہے، ان لوگوں نے جگ نہیں چرایا تھا، لیکن جگ کی کیا تذکرہ ہے، انہوں نے تو ایک بیٹے کو باپ سے چرا لیا۔ یہ گویا ایک مجرمانہ خصلت کی طرف اشارہ ہے، کسی متعین واقعے کی طرف اشارہ نہیں۔
بھائی کو لے گئے بہانے سے اور اس کے بعد لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور کیا ڈرامے بازی کی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو یہ تو سب کے سب یعنی جھوٹے ہونے اور جھوٹے ہونے کی ان کا جو مستقل کردار ہے، یہ اس کا ثبوت، اس کا ظہور تھا، اور یہ ان کے مستقل کردار کی طرف اشارہ ہے، انکم لسارقون۔ سننے والے یہ سمجھیں گے کہ ایک متعین واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس جگ کے چوری کی طرف اشارہ ہے، لیکن اعلان کروانے والے نے جو نیت کی ہو، جو سوچا ہو، وہ بالکل اس سے بہت زیادہ وسیع دائرے کی بات ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اور اس طرح کی تدبیریں اختیار کرنی پڑ سکتی ہیں کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے جس طرح کا اعلان کروایا، یا اعلان کرنے والے نے جس طرح کا اعلان کیا، وہ کوئی غیر اخلاقی نامناسب فعل نہیں تھا۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، چونک گئے وہ لوگ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا چیز غائب ہو گئی ہے بھئی آپ کی، جس کی چوری کا آپ ہم پر شبہ کر رہے ہیں؟ تو ان سرکاری افسروں نے کہا نفقد صواع الملک، کہ جو شاہی پیمانہ ہے وہ غائب ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص اس پیمانے کو ہمیں واپس کر دے گا، پیش کر دے گا، تو ایک مزید اونٹ کے برابر غلہ، جتنا ایک غلہ اونٹ پر لادا جا سکتا ہے، اتنا غلہ مزید انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس افسر نے، جس نے بھی اعلان کیا، اس نے کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، یہ انعام دلواؤں گا۔ اب جواب میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بخدا آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لفظ بولا فساد پھیلانے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرپشن بہت بڑا ملک میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ ہم لوگ نہ تو اس لیے آئے ہیں، اور نہ ہم چور قسم کے لوگ ہیں، وما كنا سارقین۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو ٹرینڈ افسران تھے، عملہ تھا، ان لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم لوگ غلط بات کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شاہی پیمانہ تمہارے ہی پاس ہے، تو بتاؤ کہ اس کی کیا سزا دی جائے پھر تم کو، اگر یہ ثابت ہو جائے گا تو۔ ان سے ہی پوچھا گیا۔ فما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں جو قانون نافذ ہے، ہم جس شریعت اور قانون پر چلتے ہیں، وہ قانون تو یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں سے وہ چیز گمشدہ مل جائے، اسی کو روک لیا جائے اور غلام بنا لیا جائے۔ ہمارا یہاں سے یہ نظام چلتا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم لوگ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو ایسی
سزا دیتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام تو یہ بات جانتے تھے، مصر کا قانون مختلف تھا، فلسطین میں جو قانون نافذ تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ذرا سن کے سب کا اسباب تلاش کرو، سب کے سامان کی تلاشی لو، اور یہ بھی ایک اشارہ کر دیا یوسف علیہ السلام نے غالباً کہ دیکھو سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کو ہاتھ لگانا، پہلے اور لوگوں کے سامان کی تلاشی لو۔ ظاہر ہے کہ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اگر سیدھے انہی کے سامان پر سے جانچ شروع ہوتی تو شاید ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ ملی بھگت ہے، ایک پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور بنیامین کو روکنے کی یہ ساری ترکیب ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے اشارے پر ان لوگوں نے سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، اور جب ان کی تلاشی ہوئی تو وہاں سے سامان نکل آیا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ بولا ہے، فرمایا ہے کذالک کدنا لیوسف۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف کی خاطر اس طرح بنیامین کے روک لینے کی تدبیر فرمائی، ہم نے تدبیر کی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ تدبیر جو یوسف کے دل و دماغ میں آئی، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے ڈالی تھی۔ اب کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بالکل صاف یہ لگتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی عصمت کو مؤکد کرنے اور ان کو ہر قسم کے الزام سے بری کرنے کے لیے یہ اعلان کرنا مناسب اور ضروری سمجھا کہ کوئی شک نہ کرے کہ یوسف نے یہ سب چال چلی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یوسف کے دل میں یہ چال ڈالی تھی، اب جس کو الزام لگانا ہو مجھ پر لگائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور یہ تعبیر، سیدھے یہ تدبیر، یہ ترکیب ہم نے چلی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے الہام کیا یوسف کو، سیدھے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان باریک گوشوں کو ہم پر منکشف کر دے جن کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال فرمائی۔ کیا عجیب لطیف اشارے ملتے ہیں کہ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اصلاحی جدوجہد کے راستے میں ایسی حکمت عملیاں بعض وقت اپنانی پڑتی ہیں کہ جو بظاہر سچ کے بہت اونچے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن ان کے مقصد کو دیکھا جائے، ان کے پیچھے کے ارادے کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح عمل تھا۔ کبھی کبھی کسی بہت اونچے مقصد کے خاطر سوچ سمجھ کر بات کو کہنا یہ سیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مکے سے مدینے جا رہے تھے
تو اور سب تلاش جاری تھی، ہر طرف رسول اللہ کی تلاش جاری تھی. مکے والے ڈھونڈ رہے تھے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف دوڑ لگا رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملا جس نے حضرت صدیق اکبر کو تو پہچان لیا، وہ ان سے پہلے سے واقف رہا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا، نہیں پہچان سکا کہ یہ کون صاحب ہے. تو اس نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ یہ کون ہے اس کے تمہارے ساتھ جو سفر میں چل رہا ہے کون یہ؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تھا، ہادن یہدینی، یہ گائیڈ ہیں، مجھے گائیڈ کر رہے ہیں، میری رہبری کر رہے ہیں. اب سننے والا تو یہ سمجھا ہوگا کہ اس زمانے میں لمبے سفروں میں راستے میں ایک ایسے گائیڈ کو ساتھ میں لیا جاتا تھا جو راستوں سے اور ان کے بدلتے ہوئے حالات سے بخوبی واقف ہوتا تھا، اور اسی کی رہبری میں لوگ اتنا لمبا سفر کرتے تھے. تو وہ تو یہ سمجھا کہ ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گائیڈ ہیں جو مکے سے مدینے لے جا رہے ہیں، لیکن ان کی اصلی نیت کیا رہی ہوگی؟ ہادی جب انہوں نے کہا ہوگا تو یقیناً ان کے دل و دماغ کی یہ گواہی اس وقت رہی ہوگی کہ یہ دو عالم کے رہبر ہیں. تو ایک ڈبل میننگ رکھنے والا ایک لفظ بول دیا. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ ذہانت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بالکل شیر خوار تھے اور اللہ کے حکم پر اس ننھے منھے بچے کو ان کی ماں نے دریا کے حوالے کر دیا تھا، اور آپ کو یاد آ جائے گا وہ قصہ کہ اس باکس، وہ تیرتے تیرتے باکس ادھر چلا گیا جہاں فرعون مصر اپنی بیگم کے ساتھ ساحل کا نظارہ لے رہا تھا، اور اس نے کھلوایا باکس کو، اس میں بچہ نکلا. اور ادھر یہ فرعون، اس وقت تک اس کے ہاں کوئی بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا تھا. عجیب حکمت عملی اللہ کی ہے. اور عورت اتنا بے چین ہوتی ہے، باپ کو تو اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی، لیکن عورت اگر ماں نہ بنے تو اس کے ذہن و دماغ پر ہر وقت یہ چیز چھائی رہتی. اب ایک بچہ نظر آیا تو ماں نے اچھل کر کہا، فرعون کی بیوی نے، کہ بھائی آپ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں، ہم اس کو پالیں گے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. چنانچہ فرعون نے بلا چوں چرا اپنی بیوی کی فرمائش قبول کی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم کیا عورت بنے کی بات کرتی رہتی ہو، میری سلطنت خطرے میں ہے، تحقیق تو کرنے دو کہ یہ بچہ بنو اسرائیل کے اس خاندان کا تو نہیں ہے. کچھ نہیں کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، بچہ بھوکا تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ کی پہلے سے طے شدہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا. اس لیے کتنی دودھ پلانے والی عورتیں عورتوں کے پاس اس بچے کو لایا گیا، لیکن اس نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اپنے اس بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو اپنی بیٹی کو بھی اشارہ کر دیا تھا کہ چپکے چپکے تم کنارے 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 چلتی رہنا، تاکہ جہاں تک نظر جا سکے دیکھ کر مجھے آ کر بتانا کہ میرا وہ لخت جگر کدھر گیا. تو جس وقت یہ لوگ پریشان تھے کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا، تو اس وقت ان کی بہن بھی وہیں کھڑی تھی. ان کی بہن نے کس قدر سمجھداری کے ساتھ وہاں ایک سادہ سا جملہ کہا کہ بھئی ایک اور خاتون ہیں، ہوم میکر، آج کل کی جو کہتے ہیں ہاؤس وائف یا ہوم میکر، اہل بیت،
ان کو پلا کر دیکھا جائے، بچے کو دیا جائے، شاید ان کا دودھ قبول کر لیں۔ تو لوگوں نے ہاں 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 بالکل بالکل بالکل۔ وہ ایسی ہنگامی صورتحال تھی کہ پھر کسی نے تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی، اور اللہ کا نظام۔ تو اس لڑکی نے پوری بات نہیں کہی کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، آپ مجھے دیجئے، میں ماں کے پاس لے کر جاؤں، وہ تو راز سارا فاش ہو جاتا۔ تو ہر موقع پر پوری بات کا اعلان سمجھداری بھی نہیں ہے اور دینداری بھی نہیں ہے۔ کس موقع پر کتنی بات کہی جائے اور کتنی آئندہ کے لیے مؤخر کر دی جائے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ بہت سی تکلیفیں جو آتی ہیں ہم لوگوں پر، وہ ان باریک باتوں کے نہ سیکھنے پر۔ الفاظ کا استعمال، کس موقع پر کیا بات کہی جائے، اسلامی تحریکوں کو، اپنے کارکنوں کو اس سمجھداری کی تربیت بھی دینی چاہیے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کس ترکیب کے ساتھ بنیامین کے سامان میں سے جب وہ نکلا اور خود ان لوگوں کی زبان سے یوسف علیہ السلام یہ کہلوانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے۔ اب اس سے بھی صاف ظاہر ہوا، اور یہ کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، کہ مصر کے قانون مختلف تھا۔ مصر کا قانون، جیسا کہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، روح المعانی میں علماء اس کی تفسیر تلاش کر سکتے ہیں۔ تفسیر الطبری میں بھی اس بارے میں کچھ روایات درج کی گئی ہیں۔ اس کا قانون تو یہ تھا کہ کچھ جرمانہ لگایا جاتا اور کچھ سزا دی جاتی۔ یوسف علیہ السلام کا مقصد تو کچھ اور تھا، اور وہ مقصد پورا ہوتا تھا اس صورت میں جب اس معاملے میں کارروائی فلسطین میں نافذ قانون کی روح سے ہو، نہ کہ مصری قانون کی روح سے۔ اب جب انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنے علاقے کا قانون بتا دیا، تب تو پھر ان کو کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا، اور بالآخر اس بہانے، اس ترکیب سے یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکے رکھنے میں۔ قرآن نے تو اس بات کی خود بھی صراحت کر دی ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ مصر میں جو قانون بادشاہ کا رائج تھا، اس کی روح سے یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، مگر اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اور پھر صاف یہ بھی فرما دیا کہ نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذی علم علیم۔ ہم جسے چاہتے ہیں علم میں بہت بلند مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، علم سمجھ کو کہتے ہیں، معلومات کو نہیں کہتے۔ ہم جسے چاہتے ہیں غیر معمولی سمجھداری عطا کر دیتے ہیں، اور وفوق کل ذی علم علیم، اور لوگوں کی سمجھ میں اس قدر تفاوت ہم نے رکھا ہے کہ تمام ہر سمجھدار سے اوپر ایک اور اس سے زیادہ سمجھدار موجود ہے دنیا میں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وفوق کل ذی علم علیم۔ اب جب یہ جرم ثابت ہو گیا بظاہر، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اب ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی، قانونی کارروائی کرتے ہوئے بظاہر ان کو روک لیا جائے گا، اب منت سماجت کرنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور کہنے لگے ان لہ ابا شیخا کبیرا،
یہ جو جس کو آپ روک رہے ہیں بنیامین ایک بوڑھے باپ ہے، آپ اللہ کے واسطے ایک رعایت کیجئے کہ ان کو جانے دیجئے اور ان کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو روک لیجئے۔ اور آپ بہت نیک مزاج انسان ہیں، مہربانی کر کے ہماری یہ درخواست قبول کر لیجئے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات سے بچائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی گم شدہ چیز پائی ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو روک لیں اور اس کو جانے دیں، یہ تو ہم بہت ہی بے انصاف کہلائے جائیں گے، یہ ہماری طرف سے شدید ناانصافی ہوگی، قانون کی خلاف ورزی ہوگی، ایسا ہم ہرگز نہیں کرنے والے۔ چنانچہ اس ترکیب سے بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس روک لیے گئے، اور اس پوری واقعے میں بنیامین خاموش نظر آتے ہیں، وہ ایک لفظ نہیں بولتے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو اعتماد میں لے لیا تھا اور اپنے منصوبے سے ان کو واقف کرا دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن روایات میں موجود ہے۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا واقعات کے سلسلے میں یہ معمول ہے کہ واقعات کسی واقعے کے تمام اجزاء تاریخ کی کتاب یا سوانح حیات کی کتاب کی طرح نہیں ذکر کیے جاتے، درمیان کی کڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے غور و تدبر و تفکر کے ذریعے ان کڑیوں کو ملا لیں گے۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ تذکرہ آئندہ کل کی نشست میں آئے گا۔ جن آیات کی تلاوت آج کی گئی تھی ان کی تشریح مکمل ہو گئی، اور جہاں یوسف علیہ السلام کو ہم کو تقویٰ سیکھنا ہے، پاک دامنی سیکھنی ہے، کہ بہت ہی مشکل موقع پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے گناہوں سے بچائے رکھا، جہاں ہم کو ان سے یہ پاک دامنی، یہ عزم و تقویٰ سیکھنا ہے، وہیں ہم کو ان سے صبر و حلم بھی سیکھنا ہے۔ انسان جلدی غصے میں بھی نہ آئے، جلدی مایوس بھی نہ ہو، اور بڑی ٹھنڈی نفسیات کے ساتھ یہ کہتا رہے اپنے آپ سے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ یہ استحضار اس کو اگر رہے گا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ رب کی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے، تنہا کسی کی سازش سے، بغیر رب کی اجازت اور منصوبہ بندی کے یہ سب کچھ جو میرے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ نہیں آ سکتا۔ اور جب رب کی مرضی شامل ہے، اذن اور تقدیر شامل ہے، تو وہ میرا رب جو ہے نہ بے خبر ہے، نہ بے بس ہے، نہ بے رحم ہے۔ دیکھتا ہوں کیا اس کی حقیقت کھل کر آئے گی سامنے، کہ وہ سراسر خیر ثابت ہوگا، وہ حال جس کو میں اس وقت اپنے لیے بہت شر سمجھ رہا ہوں۔ یہ اللہ سے تعلق اور اللہ کی پہچان اور ہر پیش آنے والے واقعے کو اللہ کے منصوبے کی طرف منسوب کرنے کی عادت، یہ انسان کو بڑی گہری سمجھداری بھی عطا کرتی ہے، اور یہ انسان کے اندر برداشت اور انتظار کا حوصلہ اور سلیقہ بھی پیدا کرتی ہے۔ جلدی سے گھبرا جانا، جلدی سے چیخ پکار کرنے لگنا، ہولنے لگنا، گھبرانے لگنا، رونے پیٹنے لگنا، شکایت کرنے لگنا، مایوس ہونے لگنا، نا امید ہونے لگنا، یہ
یہ بہت کم سمجھی کی علامت ہے، اور وہ کم سمجھی دراصل پیدا ہوتی ہے اللہ سے اس درجے کے تعلق و شناسائی میں کمی کی وجہ سے جس میں ہم سب گرفتار ہیں۔ ورنہ یہ جیسی ہی یاد آئے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے اس درجے کا ایمان بنا ہوا ہوگا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بر وقت رہبری کر دیں گے کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اس کی رہبری ہو جائے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے سیکھے جانے والے سبقوں میں اہم ترین سبق ہے، کہیں نظر نہیں آ رہے یوسف علیہ السلام پورے واقعے میں، اور اب تو مزید شامل ہو گئے، ان کے ساتھ ایک اور بھائی شامل ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ جو غیر معمولی سمجھداری تھی جس کے آثار بہت کم عمر سے ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے، اس کو باپ نے، اس عظیم باپ نے محسوس کر کے بہت غیر معمولی امیدیں اپنے اس بیٹے سے لگانی شروع کر دی تھی۔ اور جب کوئی بیٹا ایسا ہوتا ہے، کوئی اولاد یا کوئی بھی شخص، تو دوسرے لوگ جو اس سے کمتر درجے کی سمجھ رکھتے ہیں وہ اپنے اس بھائی سے جلنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ اعتراف کر لیں کہ بھائی اللہ نے جو کچھ فلاں کو دیا ہے وہ اتنی فیاضی سے ہمیں نہیں ملا، تو ہم کو اپنی تقدیر پر راضی ہو جانا چاہیے۔ یہی جو سکھایا اللہ نے یہ کہتے ہوئے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ دیکھو کسی کو کسی کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ ہم نے اگر دی ہے تو ہماری تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ۔ قرآن نے شکایت کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا کوئی خاص فضل عطا کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ اس سے جلتے ہیں؟ ہم سب کے گھروں میں اکثر و بیشتر اس طرح کے مسائل ہیں، اور اگر ہمیں سورہ یوسف کے واقعے سے سبق لیتے ہوئے اپنے گھریلو حالات، اپنی ذاتی زندگی کے حالات کی طرف توجہ نہ کی تو ہم نے کیا خاک سیکھا؟ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو احساس کمتری کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 اولادوں میں سے سب ایک سطح کے نہیں ہوتے، کوئی ایک بہت نمایاں صلاحیت والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں، آپ ذرا سوچیں گھروں کے جو مسائل ہیں، کیا ان مسائل میں سے کئی مسئلے اسی وجہ سے نہیں پیدا ہوتے؟ تو یوسف علیہ السلام سے ہم کو سمجھداری سیکھنی ہے کہ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کتنی سمجھداری، کتنی متانت، کتنے باوقار انداز سے انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا، اور دنیا نے دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا کہ واقعی باپ کا اندازہ یوسف کے بارے میں بالکل درست تھا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس سے۔ جب انسان ایک لمبی مدت کے تجربے کے بعد اس بات کو دیکھ لے اور مان لے کہ بھائی یہ بھائی کی ترقیاں جو ہیں یہ اس کو دی ہوئی اللہ کی خصوصی صلاحیتوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیتیں اس درجے کی نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا،
لیکن بعد از خرابی بسیار، بہت نقصان پہنچانے کے بعد، بہت نقصان اٹھانے کے بعد، تب جا کر آخر میں ان کی زبان سے یہ بات نکل ہی پڑی تھی کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ اب مان گئے ہم کہ اللہ نے شروع سے ہماری بنسبت تم کو کچھ خصوصی مقام عطا کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ تو یہ بات جو آخر میں سمجھ میں آئی، یہی بات شروع سے سمجھ میں آئے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہم دو چار بھائی بہن ہیں اور ایک کا ستارہ زیادہ عروج پر ہے، ایک کو اللہ نے زیادہ عزت، شہرت، مقام دیا ہے، تو اب باقی لوگ اس سے جلنے لگیں، باقی لوگ اس کے دشمن بن جائیں۔ یہ کمزوری گھروں میں ہے۔ اگر بھائی کی ذہن میں یہ کمزوری زیادہ نہیں ہوتی تو بھائی کی بیوی اس کو اکساتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یوسف علیہ السلام سے زندگی کا سلیقہ سیکھیں، آدمیت کا نسخہ سیکھیں، اچھا انسان کیسے بنتا ہے اس کی ترکیب سیکھیں، تب تو انشاءاللہ اس درس کا، اس مذاکرے کا بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رہبری فرمائے اور صحیح راستے پر چلنا اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے قیمتی سبق لینا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔